سوڑیا تیرے ول اسی دیداں وی لا رکھیاں بتیاں وی لا دتیاں گلیاں وی سجا دتیاں سوڑیا تیرے ول اسی دیداں وی لا رکھیاں سوڑیا سج گئے گھر بار غریباں دے سوڑیا سج گئے گھر بار غریباں دے اے ہونے پلے اوکھے نے سرکار غریباں دے اے ہونے پلے اوکھے نے سرکار غریباں دے۔ معززین واجب الاحترام دوستو بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ جل شانہ و امن والہ دی حمد و ثنا کے بعد درود پاک تاجدار ابو اعظم محبوب دلبر مالک کوثر جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرن تو بعد معززین سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دا جمعہ المبارک ربیع النور شریف دے مہینے دا پہلا جمعہ ہے۔ سامعین محترم، یہ مہینہ برکتاں والا، یقیناً باقی مہینے بھی برکتاں والے نہیں۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑے مقام والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی کلام کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صرف قرآن کو نہیں نازل فرمایا، بلکہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید چارے کتاباں اللہ نے رمضان کے اندر اتاریاں ہیں۔ لیکن اسی تے میں کڈے مقدرہ والیاں رمضان کے اندر اللہ نے قرآن اتارے ہیں، ربیع النور شریف کے اندر صاحب قرآن اتارے ہیں۔ تے وہ لوگ مقدر والے نے انہاں دے بخت حوالے ہو گئے ہیں کہ جنہاں نو ماہ ربیع النور شریف دا مہینہ ویکھنا نصیب ہو گئے۔ اور دعا ہے کہ اللہ کریم اس مہینے کے اندر تھانوں تے مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت و صورت آپ دے کردار دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، عقیدہ توحید اور مقام رسالت سے گفتگو ہے۔ دراصل حقیقت عقیدہ توحید نو وہی بندہ سمجھدا ہے، بلکہ عقیدہ توحید کہتے ہی انہوں نے جڑا اللہ کی محبت کی چاشنی حاصل کرے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خلاق اعظم نے غالباً ایک تو دو جگہ نے اپنی محبت کا تذکرہ فرمایا، ورنہ قرآن کے اندر جتنیاں بھی آیات آئیاں، قرآن کے اندر اللہ نے جتنی مرتبہ محبت کا تذکرہ فرمایا، اپنی محبت کے نال اپنے حبیب کی بھی محبت کا ذکر فرمایا۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 165 ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے نے جڑے اللہ کی طرح بتاں دے نال پیار کرتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اللہ کی طرح انہاں دے نال محبت رکھتے ہیں۔ لیکن اگلی بات بڑی قابل غور ہے،
اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کے نال بڑی شدید قسم کی محبت کرتے ہیں، اور اس درجے کی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے برابر کسی اور کی محبت کو نہیں ٹھہراتے۔ جڑے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی اللہ نال پیار کرنے ہیں تے بت خانے کے اندر جاندے ہیں، کیونکہ بت خانیاں کے اندر جا کے یہ کردار ادا کیتا گیا۔ عیسائیوں نے بھی یہ دعویٰ کیتا کہ جناب عیسیٰ پیغمبر کو اسی اللہ کا بیٹا اس واسطے اللہ کہتے ہیں کہ انہاں دے وچوں سانو اللہ کی محبت ملتی ہے، لیکن انہاں دا یہ دعویٰ جھوٹا رہے۔ دیکھو کہ ہر بندہ ایک محبت کا دعویٰ کر رہے ہے، لیکن اللہ نے اس مقام پر واضح فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کے نال جیسی محبت رکھتے ہیں ایسی محبت تک نہ آج تک کوئی عیسائی پہنچ سکے، نہ آج تک کوئی نصرانی پہنچ سکے، نہ آج تک کوئی یہودی پہنچ سکے، بلکہ قیامت تک جتنی محبت اللہ نال ایمان والے رکھتے ہیں اتنی محبت کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اپنے جتنے بھی ہر کسی نے اپنا یہ خدا بنائے، جتنیاں نے بھی اپنے خداواں نال جس طرح کا پیار کیتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں سب تو زیادہ اللہ کی محبت کی چاشنی اگر حاصل کر رہے ہیں تو ایمان والے حاصل کر رہے ہیں۔ ایمان کا معنی یہ ہے کہ رب کی ربوبیت کو تسلیم کرنا، رب کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، دراصل حقیقت ایمان کا ایمان ہے۔ پھر توجہ، خالق کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر سورۃ التوبہ 9 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 24 ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَاتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب انہاں نوں فرما دے کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تواڈے باپ دی محبت آ جائے، اگر تواڈے بیٹے دی محبت آ جائے، و اخوانکم، اگر تواڈے جناب والی بھائیاں دی محبت بھی آ جائے، و ازواجکم، تواڈی جناب والی عورتاں دی محبت بھی آ جائے، و عشیراتکم، تواڈے خانداناں دی محبت بھی آ جائے، و اموال اقترفتموها فرمایا اگر تواڈے مال دی محبت بھی آ جائے، وتجارت تخشون کسادها، اگر تواڈی تجارت دی محبت بھی آ جائے، ومساکین ترضونها، اگر تواڈے کوٹھیاں کاراں بنگلیاں دی محبت بھی آ جائے، پھر جناب والی ومساکین ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔
سبریاں دے نال محبت نہیں رکھدا کیونکہ رب کعبہ دی قسم ہے جدوں وی رب محبت کردا ہے ایمان والیاں نال محبت کردا ہے رب ہمیشہ ایمان والیاں نال محبت کردا ہے توجہ فرمایا اگر تانوں اے محبت روک لین تانوں خاندان عزیز و اقارب رشتہ دار تجارت کوٹھیاں کاراں دی محبت روک لوے پھر اللہ دے حکم دا انتظار کریا تے اللہ دا حکم آ چکے 28ویں پارے دا تیسرا پاؤ شروع سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 سورۃ نمبر 61 خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ فرمایا کہ اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہیں اللہ اونا نال محبت کردا ہے اونا لوگاں دے نال جڑے اللہ دی راہ دے اندر ڈنکے دی چوٹ تے کھڑے ہو کے لڑدے جڑے اپنا جان مال اولاد رشتہ داری عزیز و اقارب اپنا سارا کچھ چھڈ کے راہ الہی دے اندر قربان کردے نے اللہ فرماندے اونا نال میں محبت کرنا اونا نال میں پیار کرنا اچھا بھئی اس دوران تقریر جڑا ہے نا سبحان اللہ کہنے کو کوئی پابندی نہیں اور اس صد اللہ نخلۃ فی الجنہ جڑا ایک بار سبحان اللہ آکھے تے اللہ 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے اگر قرآن سن کے ایمان دے اندر نکھار آوے تے بندہ سبحان اللہ نہ کرے پھر تو اپنی سستی ہے تسی جنی واری سبحان اللہ کہو گے نہ تہاڈا کوئی خرچہ ہونا ہے نہ تہاڈے تے کوئی پرچہ ہونا ہے بلکہ جنت دے اندر تہاڈا چرچہ ہونا ہے سبحان اللہ کیا کرو قرآن سن کے کیونکہ انسان دے ایمان دے اندر نکھار آتی ہے اللہ فرماندا ہے کہ جس وقت تو اللہ کے رسول دی محبت تو زیادہ یہ چیزاں پیاریاں ہو جان ہوں کل چل رہی سی اللہ دے محبت دی وچ آ گئی ہوں رسول دی محبت اللہ نے اس مقام کے واضح کر دیتا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اگر اللہ دے رسول دی محبت دی خاطر تانوں دنیا دی محبتاں روک لین تے اللہ دے حکم دا انتظار کریا جی علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ جس بندے کو دنیا کی محبت روک لگے وہ اللہ دے عذاب دا انتظار کرے فتربصوا حتى يأتي الله بأمره اس کو مراد ہی ہے کہ اللہ دے عذاب واسطے تیار رہے اللہ تعالی تے عذاب آئے گا ان بطش ربک لشدید ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع لیکن ایمان والیاں کے اندر اللہ نے ایک بلبلہ ایسا رکھیا ہے ایک خون ہی ایسا رکھیا ہے ایمان والے اللہ دے نال بے حد قسم دا پیار کرتے ہیں ہن اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت کٹھے کیوں آ گئی حالانکہ خدا خالق ہے نبی مخلوق ہے مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتی اور خالق کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا اللہ خالق ہے انہیں خالق رہنا اور رازق ہے انہیں رازق رہنا نبی مخلوق ہے نبی نے مخلوق رہنا خالق و مخلوق دی گل ہے اللہ نے خالق نو خالق ہو کے مخلوق دی محبت اپنے نال کیوں ملائی اس مقام تے صرف نہیں ملائی بلکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا کہ بے شک میں بھی اپنے محبوب تے درود بھیجنا ملائکہ تسی بھی بھیجیا کرو پھر فرمایا کہ جڑا وظیفہ میں کرنا میرے ملائکہ کر دینے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والے وظیفہ تسی بھی کریا کرو جڑا میں بھی کرنا تے میرے ملائکہ بھی کر دیں اس جگہ تے بات سمجھ آ جائے گئی کہ اللہ نے جڑا وظیفہ خود اپنایا وہی اپنی حبیب دی امت کو عطا فرمایا لیکن خالق و مخلوق دی محبت کی گل ہے خالق و مخلوق دی محبت کے اندر کوئی فرق ہونا چاہیے اللہ یہ بات واضح کر رہے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے میرے صحابہ اللہ دے نال بے حد قسم دا پیار کریا کرو کیونکہ اللہ رازق ہے تانوں اپنی نعمتاں دے ذریعے رزق عطا فرماندا ہے اللہ تواڈے تے اپنی کرم دی برسات پاندا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو دے
جڑا جسم تے پانی لگتا ہے وہ پانی صحابہ کرام اپنے ہاتھوں تے ملتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یحملکم علی ذالک، صحابہ تسی لڑتے کیوں جے، تسی جھگڑتے کیوں جے، جنوں پانی مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملیا لڑتے کیوں جے، جھگڑتے کیوں جے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حب اللہ و رسولہ، اس دے وچوں سانو اللہ دی محبت ملتی ہے، اس دے وچوں سانو نبی دی محبت ملتی ہے. یار نبی دے جسم دے نال پانی لگے تے اندے وچوں محبت خدا بھی مل رہی ہے، محبت رسول بھی مل رہی ہے. اللہ بھی یہی ارشاد فرماتا ہے کہ جدوں بھی محبت کرنی ہے صرف خدا نال محبت نہیں کرنی بلکہ مصطفیٰ نال بھی محبت کرنی ہے. اللہ اپنی محبت دے نال نبی دی محبت لا کے اے واضح کرنا چاہتا ہے نبی خدا تو جدا نہیں، خدا نبی تو جدا نہیں، خدا نبی تو جدا نہیں. اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو جدا نہیں فرمایا بلکہ اپنی محبت دے نال حبیب کی محبت کو بھی نازل فرمایا، اپنے حبیب کی بھی محبت رکھی. لیکن اس مقام کے تے ایک واقعہ محبت الہی کا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نال بے حد قسم دا پیار کرتے ہیں. ایک مرتبہ آپ بکریاں چرا رہے ہیں، آپ دا لقب سی نا کہ خلیل، خلیل وہ ہوتا ہے جڑا اللہ دا دوست ہوگی. ایک مرتبہ آپ بکریاں چرا رہے سن، مالک دی بارگاہ کے اندر ملائکہ نے عرض کی تھی یا اللہ اے تیرا دوست ہے، تیرے نام تے کی خرچ کرتا ہے؟ فرمایا جاؤ آج میرے خلیل کو دیکھ لو کی خرچ کرتا ہے. فرشتہ آگے حضرت سیدنا ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کو آگے عرض کرتا ہے اللہ دے نبی تسی بکریاں چرا رہے تھے لیکن میں کسی قیمتی چیز واسطے تواڈے کول آیا. فرمایا گل کر. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحکمت والقدرت والکبریاء والجبروت، میں اللہ کی تعریف سنانے واسطے آیا. اللہ کی تعریف سنائی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. آپ نے چند بکریاں لے کے تے اس بندے کو دیکھے. بظاہر تو بندہ سی لیکن ہے فرشتہ سی، انسانی روپ کے اندر آیا. وہ فرشتہ جب بکریاں لے کے جان لگا آپ نے پھر بلایا یار ایک باری پھر مینوں وہ الفاظ سنا جا. فرمایا گل یہ ہے کہ پہلے جڑا ہے نا رب دی شان سی، رب دا مقام سی، لیکن ہن خلیل تیرا امتحان ہے. پہلے بکریاں دتیاں نہیں ہن کی دے گا. آؤ میرے عزیزان من جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پہلے تینوں بکریاں دتیاں نے ہن میں تینوں ہور بکریاں دیاں گا. روایات دے اندر آتا ہے آپ نے پہلے 100 بکریاں دتیاں پھر فرمایا 100 بکریاں ہور دیاں گا. اس بیلی نے پھر جناب والی اللہ کی تعریف سنائی. سبحان ذی الملک والملکوت. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام سن کے بڑے خوش ہوئے نے. آپ نے 100 بکریاں ہور عطا کیتیاں نے. وہ 100 بکریاں لے کے فرشتہ جان لگے. ادھر اللہ دے خلیل نے پھر بلایا، فرشتہ پھر سامنے آ گیا. فرمایا چاندی والی ایک باری پھر سنا جا. فرمایا خلیل اللہ دے نام دے اللہ کی تعریف کرتے کی دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جڑیاں باقی بکریاں نے یہ بھی ساریاں میں تینوں دے دیاں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر جناب والی فرشتے نے تعریف سنائی. فرشتہ پھر جناب والی سنا دے سبحان ذی الملک والملکوت. جس وقت جناب والی پھر یہ پوری تعریف سنائی گئی. ادھروں میرے عزیزاں نے من آپ نے باقی بکریاں بھی دے چھڑیاں. ساریاں بکریاں فرشتے کولوں چلیاں گئیاں نے. ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آپ کو بلاندے نے ایک باری مینوں پھر تعریف سنا. فرمایا پہلے خلیل بکریاں دیندا رہے ہن تیرے کولوں مال ختم ہو گئے. اگر میں رب دی تعریف کراں، اگر میں رب دی شان تیرے سامنے بیان
بس بس خلیل چڑی پڑے اپنی بکریاں سنبھال. فرمایا کی ہویا آپ دی بارگاہ دے اندر فرشتہ عرض کردا ہے میں رب العالمین دی بارگاہ وچ آیا اج میں امتحان دین واسطے آیا. حکم رب جلیل ہوئے اج میرے خلیل دی بارگاہ دے اندر چلا جا. اج خلیل میرا یار ہے ان سامنے جا کے میرا نام لے میرے نام تے کی کام لاندا ہے. لیکن خلیل تو مال دا مال تو تے اپنی جان بھی رب دے نام لا چھڈی. اینو کہندے نے محبت الہی دی چاشنی. آپ نے محبت حاصل کی تھی رب دے نال اینی محبت کرتے سن بے حد قسم دی رب نال محبت کرتے سن. لیکن آؤ میرے عزیزان من خالق کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر جس جگہ تے اپنی محبت دی گل کی تھی اس مقام تے اپنے حبیب دی محبت دی بھی گل کی تھی. اللہ دا قرآن سورۃ الآل عمران آیت نمبر 31 اللہ ارشاد فرماتا ہے قل کرنی پوے گی رسول اللہ دے خلق عظیم کو ویکھنا پوے گا. اگر میرے آقا کریم دی شریعت دے عمل کرو گے فتبعونی دے عمل کرو گے اللہ دے محبت دے تابع دی دلیل آ جائے گی. مولا دے فتبعونی پیار کرن لگ جاواں گے مصطفیٰ کریم دی اتباع بھی کرنا شروع کر دیاں گے. یا اللہ پھر ملے گا کی اللہ فرماندا ہے یحببکم اللہ
تواڈیاں غلطیاں ول نہیں ویکھاں گا، تواڈے حقوق اللہ حقوق العباد ول نہیں ویکھاں گا، بس فقط مصطفیٰ دی اتباع دے صدقے میں رب تواڈے نال پیار کرے گا۔ مصطفیٰ دی اتباع ہے ایک ایسی چیز، پھر توجہ طلب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارے صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کے نہ مکے تو مدینے آئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اپنا دستے اقدس بناؤ تاکہ میں تمہاری بیعت کراں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیعت کیوں کرنا چاہنا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہجرت کر کے مکے تو مدینے آیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے اقدس اگے بنایا، ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ، انہیں بیعت کر لی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں تو بیعت تو کر لی، عمل کی کیتے؟ یا رسول اللہ کوئی ایڈے عمل نہیں کیتے، لیکن سونیا اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کرنا، اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کرنا۔ یا رسول اللہ میرے واسطے سارا کچھ ہے۔ ایک ارادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر آ گئے، عرض کردا ہے سونیا دعا دے چہرے والے لے دی زلفاں والے ماں سونیا قیامت کدوں قائم ہوے گی؟ میرے لجپال آقا نے فرمایا قیامت واسطے کی تیاری کی ہے؟ عرض کرتا ہے سونیا انہی نمازاں تا نہیں پڑھیاں، اے کملی والیا انہیں روزے تا نہیں رکھے، سونیا نہ کوئی نہ صدقہ میں کیتا ہے، کملی والیا نہ مینوں نمازاں تے مانے، نہ مینوں روزیاں تے مانے، نہ مینوں اپنے صدقیاں تے مانے، لیکن یا رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رابی اگر تم اللہ کے اللہ دے رسول نال پیار کرنا ہے پھر سن دنیا کے اندر جن نال محبت کرنا ہے قیامت دے دنوں دے نال ہوئے گا۔ اج جناب والی دل اللہ نال محبت ہے، قیامت دے دن تینوں خدا بھی مل جائے گا، مصطفیٰ بھی مل جائے گا، قیامت دے دن رب بھی ملے گا، رب دا حبیب بھی ملے گا۔ عرض کرتا مقصد یہ ہے کہ جتنے خدا کی محبت کا ذکر آیا اتنے مصطفیٰ کی محبت کا ذکر آیا، کیونکہ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے دروازے فرمایا اللہ جدوں ہی محبت کرتا ہے ایمان والیاں دے نال محبت کرتا ہے، اللہ ظالماں نال محبت نہیں کرتا۔ خالق کائنات سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 155 میں اعلان فرما رہے ہیں وَأَحْسَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں نیکی کرو، میں اللہ کا قرآن بیان کر رہی ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں نیکی کرو کیونکہ نیکی کرنے والے نال میں محبت کرنا۔ پھر میرے عزیزان توجہ سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 222 اللہ اعلان فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا توبہ کرو، میں توبہ کرنے والے نال محبت کرنا۔ یا اللہ توبہ کریے پھر ملے گا کی؟ اللہ کہتا ہے وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا، تواڈیاں خطاواں نوں عطاواں دے اندر بدل دیاں گا، تواڈیاں غلطیاں نوں درگزر کر دیاں گا۔ یا اللہ سی توبہ کریے ساڈے گناہ مٹ جان گے، پھر سانوں ملے گا کی؟ اللہ اعلان فرماتا ہے پھر تانوں پرہیزگاری مل جائے گی۔ یا اللہ جب پرہیزگاری مل گئی پھر سانوں کی ملے گا؟ خالق کائنات نے اعلان فرمایا پھر تانوں میں تقویٰ عطا کراں گا۔ یا اللہ جب ساڈے دلاں دے اندر تقویٰ آ جائے گا پھر کی عطا کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر زمانے کے اندر میں تانوں متقی بنا دیاں گا۔ کیونکہ متقی وہ ہوندا ہے جناب والی سورۃ آل عمران دی آیت نمبر 76 خالق کائنات نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ ہمیشہ متقیاں دے
دسیاں نے. اللہ کہتا ہے نیکی کرو, نیکی کرن والے نال محبت کرنا. اللہ کہتا ہے توبہ کرو, میں توبہ کرن والے نال محبت کرنا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا توبہ کرو متقی بنو گے کیونکہ میں متقیاں دے نال محبت کرنا. پھر فرمایا تسی بے صبری نہ کریا تے صبر کرو گے میں اللہ تواڈے نال محبت کراں گا. پھر جناب والی فرمایا تسی بے توکلی نہیں کرنی, بے انصافی نہیں کرنی, اللہ کی ذات تے توکل بھی رکھنا ہے. اگر کسی جگہ تے جناب والی عدل کرنا پہ جائے تے انصاف کرنا تواڈا کم ہے, انصاف کرنا تواڈا کم ہے, محبت کرنا خدا دا کم ہے. محبت کرنا میرے پاک رب العالمین دا کم ہے. بندہ خدا نال محبت انج دی کرے والذین آمنوا اشد حبا للہ, بلکہ محبت نہیں مودت ہونی چاہیے. انج دی مودت ہوئے کہ جب مچھلی پانی تو بغیر نہیں نہ رہ سکتی, ایویں بندہ بھی خدا تے خدا دی رسول دی محبت تو سوا نہ رہ سکتا. اینو کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بھئی اللہ کا دعویٰ ہر بندہ کر رہی ہے, دعوے واسطے کوئی دلیل جدوں تک مضبوط نہ ہوئے گی, جدوں تک مصطفیٰ کریم کی اتباع نہ کرو گے زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آئے. صحابہ کرام نے دیکھو کیسی مصطفیٰ کی اتباع کی, کیسی رسول اللہ نے محبت کی تھی. حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے, بالکل نازک حالت, چہرے کا رنگ بدلیا ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان کی بچائے کیوں پریشان ہے, کوئی بیماری ہے؟ یا رسول اللہ کوئی بیماری نہیں. پھر پریشانی کے آثار تیرے چہرے تو نظر آ رہے ہیں. یا رسول اللہ میں سوچتا ایواں جدوں گھر دے اندر ہونا, اج تک جدوں بھی دل کرتا ہے گھروں کھول کے مصطفیٰ کی زیارت کر لینا, تے جدوں قیامت کا دن ہوئے گا حضور تسی اعلیٰ مقام تے ہوو گے, میں تو اس مقام تے کر پہنچ ہی نہیں سکنا. تواڈے صحابی ہونے کی وجہ نال جنت لب جائے گی, لیکن یا رسول اللہ جدوں تک تواڈا دیدار نہ ہویا جنت دے اندر بھی مزہ نہیں آنا, جنت کے اندر بھی اودوں تک سکون نہیں آنا. علی صحابی نے عرض کی ہے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر, تے اللہ نو اس صحابی دی گل اینی پسند آئی رب نے قرآن اتار چھڑیا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ کہتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول دی اطاعت کی تھی میں انہوں نے انعام عطا کراں گا. آخرت کے اندر جنت کے اندر میں انہوں نے نبیوں دا ساتھ بھی عطا فرماواں گا, میں انہوں نے صدیقین دا ساتھ بھی عطا فرماواں گا, میں انہوں نے شہداء دا بھی ساتھ عطا فرماواں گا. بلکہ باطنا دینا تے نہیں رہنی, میں جنت کے اندر اولیاء اللہ دا بھی ساتھ عطا فرما دیاں گا. صحابہ کرام اولیاء بچوں نہیں, صحابہ کرام بھی اولیاء بچوں نے. اللہ فرماتا ہے میں صرف مصطفیٰ نہیں بلکہ جڑے شہید ہونے والے شہداء نے, جڑے صالحین نے, صحابہ نے, پرہیزگار نے, متقی نے, میں انہاں دا بھی ساتھ عطا فرما دیا. وحسن اولئک رفیقا. اللہ کہتا ہے ایک کتنے سونے ساتھ ہیں. کوئی یارو جنہوں رب سونا کہے ہو کتنے سونے ہونے, انہاں دی شان کتنی بڑا ہوئے گی. موضوع تو بڑا طویل ہے. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر الحمد تو لے کے بالناس تک سارا قرآن مصطفیٰ کی سیرت کے اندر ہے, سارا قرآن مصطفیٰ کی صورت بیان کر رہے ہیں, سارا قرآن مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں. اگر مصطفیٰ کریم نے ذکر کی باری ہے تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اگر میرے آقا کریم نے چہرے اقدس سے ذکر آیا فرمایا وَقْتُهَا زُلْفِ عَنبَرِينَ ذکر آیا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا. میرے آقا کریم نے سینہ اقدس پر ذکر آیا فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رؤوف الرحیم ہونے کا ذکر آیا تو فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کا ذکر آیا تو فرمایا ید اللہ فوق
ذکر آیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اگر مصطفیٰ دی رحمت کا ذکر آیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے مصطفیٰ کو ایک بستی، ایک علاقے، ایک محلے واسطے نہیں بلکہ عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجی۔ پھر حدیث جلدی ترجمہ کرتے ہوئے ہم فرما دے رہے وہ نبیوں میں مصطفیٰ دی سیرت، مصطفیٰ دی کردار کو دیتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ دی محبت مصطفیٰ دی محبت جدا نہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ دے دعوے دی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو بھائی مصطفیٰ نال محبت نہیں، اللہ دی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ دی محبت دے دعوے واسطے دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ دی اتباع، مصطفیٰ کریم دے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرو، اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کا مہینہ ہے، آخری 2 منٹ ہے، اس مہینے کے اندر ہر عام و خاص کو خوشی منانی چاہیے، اور ہر گھر کے اندر جھنڈا لگیا ہونا چاہیے، ہر گلی کے اندر چراغا ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اکثر سارے مسئلہ کے حق اہل سنت اعتراض ہے، بہت بڑا اعتراض ہے کہ 12 ربیع الاول وفات ہے، کہ اہل سنت 12 ربیع الاول وفات منانی چاہیے لیکن خوشی منانی۔ جس وقت اسی ختم پڑھیے، 40واں کریے، 10واں کریے، 7واں کریے، ادو انہوں حدیث یاد آ جاتی ہے کہ 3 دنوں تے سوگ منانا شریعت کے اندر جائز نہیں۔ حضور نو تاں وصال ہو گئے، 1400 سال گزر گئے، پھر اج سوگ کیوں مناتے پھرتے ہیں؟ آج خوشی منانی چاہیے کہ حضور دی آمد تے اسے بندے نو خوشی ہوتی ہے جن دے ایمان کے اندر محبت مصطفیٰ اور محبت خدا ہے، جن دا ایمان کامل ہے۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اپنی اپنی محبت کا اظہار کرو، اپنے اپنے گھر کے اندر زیادہ نہ ہو سکے بالکل چھوٹی جی محفل سجاؤ جن کے اندر تلاوت قرآن مجید، ایک نعت شریف ہو جائے، مختصر 2 حدیثاں بیان ہو جائیں۔ یہ ضروری بات نہیں کہ بھائی تسی ایک مولوی بلاؤ جنہوں 15 تو 20 ہزار روپے جنہ فیس بھرو، یا تسی علاقے دے وچوں کوئی بڑے بڑے نعت خواں بلاؤ، کوئی ضرورت نہیں۔ گھر کے اندر چھوٹی جی تلاوت خود کرو، ایک نعت شریف چھوٹی جی خود پڑھ لو، ایک حدیث پاک کوئی بھی حدیث کی کتاب سامنے رکھ کے بیان کر لو، یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ اگر علماء کو بلاؤ گے، نعت خواں کو بلاؤ گے کہ حضرت حسان کی سنت بھی ادا ہو جائے گی تو تھوڑی یہ اندر اصلاح بھی ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ کریم تانوں تے مینوں اتنے تے ہی استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالی